نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات میں صوبائی امور پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ ملاقات میں سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود ہیں۔ اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کو اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی تعمیر بارے آگاہ کیا۔ اسمبلی کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تعمیراتی کام میں رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 3 شفٹس میں کام کیا جائے گا۔ پرویز الہی کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نومبر میں ہونے والا اجلاس نئی عمارت میں منعقد کیا جائے گا۔ ملاقات میں 2 ستمبر کو بلائے گئے اسمبلی اجلاس پر بھی مشاورت کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا روکا ہے۔ اپوزیشن نے نازک صورتحال پر قابو پایا۔ اپوزیشن پر نازک صورتحال ہے اور آج اپوزیشن جماعتیں مایوسی کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سازشیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات جاری ہے اس وقت اسپیکر پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے درمیان، جس میں دیگر سیاسی امور بھی زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے سیکرٹری تعینات کر دیے۔ محمد اجمل بھٹی کو سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ لگا دیا گیا۔ رانا عبید اللہ انور کو سیکرٹری خزانہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ لگا دیا گیا ہے، جبکہ شعیب اقبال سید کو سیکرٹری PND جنوبی پنجاب لگا دیا گیا۔ اس پر بات کریں گے قیصر کھوکر سے۔ جی قیصر کھوکر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے سیکٹریوں کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق محمد اجمل بھٹی کو فوری طور پر سیکٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ تعینات کیا گیا ہے۔ رانا عبید اللہ انور کو سیکٹری خزانہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ لگایا گیا ہے۔ شعیب اقبال سید کو سیکٹری PND جنوبی پنجاب سیکٹریٹ لگایا گیا ہے۔ راجہ خرم شہزاد عمر کو سیکٹری بلدیات جنوبی پنجاب سیکٹریٹ لگایا گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا کو سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ لگایا گیا ہے۔ ثاقب علی عطیل کو سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب لگایا گیا ہے۔ آفتاب احمد پیرزادہ کو سیکٹری لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ نوشین ملک کو سیکٹری سروسز جنوبی پنجاب سیکٹریٹ لگا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد آغا جو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم ہے، انہیں محکمہ داخلہ سیکٹری محکمہ داخلہ جنوبی پنجاب کا اضافی چارج دیا گیا ہے، اور سیکٹری قانون نذیر احمد گجانا جو ہے انہیں سیکٹری لا جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن محکمہ SNDAD نے جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ قیصر کھوکھر، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری مشتاق اوجلا رجسٹرار ہائی کورٹ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ رجسٹرار بہادر علی خان کل اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ محمد سعید اللہ کو DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جج محمد سلیم کو سیشن جج رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا، جبکہ سیشن ججز کو 2 ستمبر سے تعیناتیوں کے چارج سنبھالنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری مشتاق اوجلا رجسٹرار ہائی کورٹ مقرر کر دیے گئے۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ رجسٹرار بہادر علی خان کل اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ محمد سعید اللہ کو DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری تعینات کر دیا گیا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ جج محمد سلیم کو سیشن جج رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیشن ججز کو 2 ستمبر تک تعیناتیوں کے چارج سنبھالنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا، جبکہ رجسٹرار بہادر علی خان کل اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ محمد سعید اللہ کو DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جج محمد سلیم کو سیشن جج رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سیشن ججز کو 2 ستمبر تک تعیناتیوں کے چارج سنبھالنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہائی کورٹ کے 25 آفس کوآرڈینیٹرز کی سینئرز کے عہدے پر ترقی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار ہیومن ریسورس میاں اشفاق نے نوٹیفکیشن جاری کیا۔ ترقی پانے والوں میں محمد سیف اللہ اور سید محسن حسین شامل ہیں۔ محمد عثمان زاہد جاوید رشید کی سینئر آفس کوآرڈینیٹر کے عہدے پر ترقی کر دی گئی ہے۔ محمد فیصل، اویس باجوہ اور عامر حمید بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں، جبکہ حفیظ الرحمان، محمد محسن عباس، صفدر بشیر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔
ہائی کورٹ کے 25 آفس کوآرڈینیٹرز کی سینئرز کے عہدے پر ترقی کر دی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ والے ہوشیار، ملاوٹ کی تو پکڑے جائیں گے۔ فوڈ اتھارٹی کا بڑا اقدام، دودھ ٹیسٹنگ کی مفت سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہری دودھ کی جانچ مفت کرا سکیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہری اب دودھ کی جانچ مفت میں کروا سکیں گے۔ دودھ بیچنے والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی خبر سامنے آئی ہے، دودھ کی جانچ کی جائے گی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے۔ فوڈ اتھارٹی کا بڑا اقدام، دودھ ٹیسٹنگ کی مفت سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہری دودھ کی جانچ مفت کروا سکیں گے، جو کہ ہائیجینک بھی ہے۔ دودھ بیچنے والے ہوشیار رہیں اور ملاوٹ کی تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ فوڈ اتھارٹی کا بڑا اقدام ہے۔ دودھ ٹیسٹنگ کی مفت سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شہری دودھ کی جانچ مفت کروا سکیں گے، اس حوالے سے اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ دودھ بیچنے والے ہوشیار، ملاوٹ کی تو پکڑے جائیں گے۔ فوڈ اتھارٹی ان ایکشن ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے یہ ٹیسٹنگ کی جائے گی، کیا عمل ہوگا، جانیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ دودھ ہماری خوراک کا بنیادی جزو ہے، لیکن روزمرہ کے استعمال میں ہم جو دودھ استعمال کرتے ہیں بڑا مشکل ہے اس کو جانچنا کہ اس میں ملاوٹ ہے بھی یا نہیں، لیکن اب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، چونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اب شہریوں کو یہ سہولت فراہم کرنے جا رہی ہے کہ اگر آپ جو دودھ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اگر اس کو چیک کروانا ہے تو صرف 3 منٹ میں آپ فری سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں الیکٹرو سکین مشینیں جو ہیں ان کی تنصیب کرنے جا رہی ہیں، جس سے کوئی بھی شہری اگر اپنے دودھ کو ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر آئے گا اور صرف 3 منٹ میں اپنے دودھ کا سیمپل اور ریزلٹ جو ہے وہ لے سکے گا۔ اور یہ تمام تر سہولت جو ہے یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مفت فراہم کی جائے گی شہریوں کو۔ اس سے قبل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیسٹنگ لیب ہے، ملک ٹیسٹنگ لیب، اس میں 1100 روپے چارج کیے جاتے تھے، جس میں دودھ کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کتنا پانی، کتنا پاؤڈر اور کتنا دودھ اس میں شامل ہے۔ لیکن اب یہ سہولت جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے فری فراہم کی جا رہی ہے۔ صرف پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہی نہیں بلکہ شہر کے جو 5 داخلی راستے ہیں جہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملک ٹیسٹنگ لیب جو ہیں وہ تعینات ہیں، وہاں پر بھی شہری جا کر خود اب اپنا جو دودھ ہے اس کا فری ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکیں گے۔ اس حوالے سے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کا کہنا ہے کہ شہریوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو بھی خوراک استعمال کر رہے ہیں وہ جان سکیں کہ آیا کہ وہ خالص ہے یا نہیں۔ یہ ڈیسیجن جو لیا گیا ہے یہ اسی لیے لیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو یہ سہولت دی جا سکے کہ شہری جو دودھ استعمال کر رہے ہیں اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 2 روپے سے لے کر 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 2 روپے سے لے کر 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ درجہ دوم کا کوکنگ آئل اور نوڈلز بھی 2 سے لے کر 15 روپے تک مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ مزید کن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جانیں گے حسن علی سے۔ جی حسن۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے مختلف جو اشیاء ضروریاں ہیں جس میں صابن، سرف، اس کے ساتھ ساتھ برتن دھونے والا صابن شامل ہے، شیمپو شامل ہے، کیچپ شامل ہے، اس کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کا مسئلہ ہے وہ جوں کا تو ہے۔ شہر کے مارکیٹ میں چینی جو ہے وہ 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی جو کہ 68 روپے فی کلو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی طلب کے مطابق فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ لوگ آتے ہیں، مارکیٹ میں چینی مہنگی ہے، دوسری چیزیں بھی مہنگی ہیں، تو کیا صورتحال ہے اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا؟ سر چیزوں کی قیمتوں میں تو اضافہ انہوں نے کیا ہے، لیکن چیزیں جو ہے نا بہت شارٹ ہوتی ہیں یہاں پہ۔ مطلب ایک پورے مہینے کا سامان ہم نے لینا ہے نا، وہ 3-4 سٹور میں گھومنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے یہ چیز ہے وہ نہیں ہے، وہاں سے دوسری جگہ کہیں پہ چینی نہیں ہے تو آپ سلپ لے جائیں، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، مطلب وہ ٹائم دیتے رہتے ہیں آگے۔ چیزیں ہیں تو وہ کچھ مل رہی ہیں، کچھ نہیں مل رہی، جو مل رہی ہیں وہ بھی یہ اتنی ہے جی آپ لے جائیں، نیکسٹ جب آئے گی تو لے جائیے گا۔ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، کہیں کوئی ریلیف نظر آتا ہے آپ کو؟ سر ریلیف یہی غریب عوام کے لیے تو یہ ہوتا ہے سٹور کا ریلیف ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا ہونے کے برابر ہے،
ایک بندہ اب اپنی گھر کی ضروریات اگر مہینے کی سامان لینا ہے اس نے تو وہ 6 اسٹور پہ گھوم کے لے گا، تو کیا فائدہ اس ریلیف کا. تھینک یو سر. جی جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کئی سٹورز پہ گھوم کے چیزیں جو ہیں وہ اپنی گھر کی ضروریات زندگی پوری کرنی پڑتی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے مختلف برانڈ کے جو صابن ہیں ان کی قیمتوں کی، تو اس میں اضافہ کیا گیا ہے، نوڈلز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیچپ میں اضافہ کر دیا گیا اور دیگر چیزوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار ہے. ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ آپ کا. پی این ڈی بورڈ پنجاب کی ناقص حکمت عملی کے باعث عوامی منصوبوں پر مختص فنڈ ضائع ہونے لگے. پنجاب میں پی این ڈی بورڈ کے اعلیٰ حکام کی ناقص حکمت عملی کے باعث حکومتی اراکین اسمبلی کے بھی 9 ارب روپے سے زائد کے فنڈ ضائع ہو چکے ہیں. جی بالکل، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 9 ارب سے زائد کے فنڈ ضائع ہو چکے ہیں. اس پر بات کریں گے علی رامے سے. جی علی رامے. جی بالکل، یہ عوامی منصوبے تھے اور اس کے لیے اراکین اسمبلی اور قومی اراکین اسمبلی کے لیے مختلف بجٹ جو ہے وہ دیا گیا تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے، اور اس میں قومی اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے 4 ارب روپے سے زائد کا فنڈ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے لیپس کر دیا گیا، جو کہ وفاق کی طرف سے قومی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ حکومت پنجاب نے شروع کیا، اور اس میں بھی 2 ارب روپے سے زائد کے جو فنڈ ہیں وہ لیپس کر دیے گئے پی این ڈی بورڈ کے افسران کی ناقص حکمت عملی کے باعث. اور اس کے ساتھ ہی پی ایس ڈی پی کے تحت بھی قومی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں مختلف ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کے فنڈ کا اجرا کیا گیا، جو کہ حکومت پنجاب کے پاس تھا، لیکن وہ فنڈ بھی استعمال نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ فنڈ جو ہے وہ ضائع ہو گئے. اب اس پر پی این ڈی بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فنڈ دوبارہ ری آتھرائزیشن کرنے کے لیے اسمبلی موو کر دی گئی ہے، اور کیونکہ یہ فنڈ کرونا وائرس کی وبا کے باعث ان کو فریز کر دیا گیا تھا محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے. فریز ہونے کے بعد یہ فنڈ استعمال نہیں ہو سکے، لیکن اس کے لیے دوبارہ اپروول لی جائے گی، جس کے بعد یہ فنڈ دوبارہ ان عوامی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. لیکن یہ وہ منصوبہ جات ہے جس کے لیے اراکین اسمبلی اور قومی اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ یہ فنڈ ان کے لیے اپروو کیجیے، لیکن وہ فنڈ اپروو ہوئے اور وہ خرچ نہ کیے گئے، اور وہ بڑے فنڈ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. فنڈ ضائع ہیں. علی رامے، بہت شکریہ آپ کا. ڈی سی آفس میں پارکنگ مسائل بڑھنے لگے ہیں. ڈی سی آفس کے برآمدے میں موٹر سائیکل سٹینڈز میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ ناکافی پارکنگ سے برآمدوں کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ڈی سی آفس میں کروڑوں کی لاگت سے لگائی گئی روٹیٹری پارکنگ ناکارہ ہو چکی ہے. کیوں ایسا ہوا جانیں گے عثمان علیم سے. جی عثمان، بتائے گا توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ جی بالکل، ڈی سی آفس میں پارکنگ مسائل سنگین شدت اختیار کر گئے ہیں. ڈی سی آفس کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں جہاں پر موٹر سائیکل لگی ہوئی یا گاڑی لگی ہوئی دکھائی نہ دے. جو مرکزی دروازہ ہے وہاں سے لے کر ڈی سی آفس کی جو حدود ہے اس کے اختتام تر ہر جگہ یہ موٹر سائیکل جو ہیں یہ لگے ہوئے، اور اس سمیت جو گاڑیاں ہیں وہ لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جبکہ جتنے بھی ڈی سی آفس کے برآمدے ہیں یہ تمام کے تمام ان کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے، اور یہ موٹر سائیکل سٹینڈ میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ڈی سی آفس میں پارکنگ حوالے سے پارکنگ جو ہے وہ اب بھی ہمیں بند دکھائی دیتی ہے. کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ پارکنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری پارکنگ کے اوپر متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہونے کی گنجائش ہے، لیکن انتظامیہ امور میں غفلت کے باعث یہ روٹیٹری پارکنگ جو ہے یہ بھی عرصہ دراز سے جب کی بنی ہے تب کی بند پڑی ہے، اور صرف اس پر ایک گاڑی جو ہے وہ پارک ہونے کی گنجائش موجود ہے. حالانکہ اس پہ متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کی جا سکتی ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر ڈی سی آفس کے برآمدوں کی جانب نظر ڈالی جائے تو یہاں پر تمام تر موٹر سائیکلیں جو ہیں یہ موٹر سائیکل سٹینڈ میں ہونے کے باوجود ڈی سی آفس کے برآمدے جو ہیں یہ بھی پارکنگ میں تبدیل ہو چکے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ روٹیٹری پارکنگ خراب ہونے کی وجہ سے ڈی سی آفس کے متعدد جگہوں پر یہ پارکنگ جو ہے وہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جی عثمان، بہت شکریہ. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں نے پل کی تکمیل کا مطالبہ کر دیا ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لاہور کا ایک موریا پل 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. اس پر بات کریں گے ذیشان صفدر سے. جی ذیشان، بتائیے گا. اس وقت میں لاہور کے ایک موریا پل پہ موجود ہوں، جو کہ عرصہ 3 سال سے ابھی تک تکمیل جس کی نہیں ہو سکی. اس وقت اس ایک موریا پل پہ ایک تو ٹریفک کا کافی رش رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اس سے منسلک راستہ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. اگر میرا کیمرہ مین وسیم نثار آپ کو دکھا سکے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پل کی ایک سائڈ تو بن چکی ہے، لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ ابھی تک کھولی نہیں گئی مکمل طور پہ. یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہے یہ پل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزرنے والے راہگیر ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ راہگیر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا مشکلات ہیں یہاں پہ؟ ایک موریا پل ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. اتنی پرابلم ہے یہاں پہ، اتنی پرابلم ہے کہ روڈ بھی اس قدر خراب ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بارشوں کے دن ہے، اور یہاں پہ اتنا گند ہے جو ہمارے صاحب اختیار ہیں انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے.
यकीन करिए 2, 2.5, 3 साल से ये प्रॉब्लम बनी हुई है और इतनी तंगी है कि सोच ही नहीं सकता कोई। ये लोग कभी खुद इधर आएँ और इधर से गुजरें और इन्हें पता हो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही हैं और आवाम को क्या मुश्किलात है इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव भी आपको अंदाज़ा होगा। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पे पुल ये मुकम्मल नहीं किया गया, क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए, कितनी मुश्किलात हैं? यार मुश्किलात तो तकरीबन सालों साल से मुश्किलात हैं, ये नहीं है कि ये आज का मसला है। और जब से ये शुरू हुआ है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 6 महीने से ऊपर हो गया, ये कंप्लीट नहीं हो रहा। और इन टोय टिपों की वजह से गाड़ियों का नुकसान, आने जाने का नुकसान, टाइम की वेस्टिंग, यही कुछ हो रहा है हमारे साथ। ये बिल्कुल टाइम भी कंज्यूम होता है यहाँ पे। शहरी परेशानी का शिकार हो चुके शाम सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून का ऐवान सदर का बाइकॉट, नून लीगी अरकान की ऐवान सदर के इस्तकबालिये में जाने से माजरत, जबकि NGO के ज़ेर तमाम वर्कशॉप पर अरकान असम्बली मदऊ थे। NGO ने अरकान को ऐवान सदर जाने की दरख्वास्त भी की थी। नून लीग के 10 अरकान ने ऐवान सदर जाने से माजरत कर ली। अरकान में राहिला खातिम, उसवा आफ्ताब, सानिया आशिक शामिल हैं, जबकि कासिम अली पीरजादा, कासिम हिजरा, सुहेब भरत भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी ऐवान सदर ना जाने वालों में शामिल हैं। NGO के ज़ेर तमाम वर्कशॉप पर अरकान असम्बली को मदऊ किया गया था, जबकि NGO ने अरकान को ऐवान सदर जाने की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम लीग नून का ऐवान सदर का बाइकॉट, नून लीगी अरकान के ऐवान सदर के इस्तकबालिया में जाने से माजरत। NGO ने अरकान को ऐवान सदर जाने की दरख्वास्त की थी। नून लीग के 10 अरकान ने ऐवान सदर जाने से माजरत कर ली है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अरकान में राहिला खादिम, उसवा आफ्ताब, सानसा आशिक शामिल हैं, जबकि कासिम अली पीरजादा, कासिम हजरा, सुहेब भरत भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी ऐवान सदर ना जाने वालों में शामिल हैं। और क्यों नहीं जा रहे, जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, चंद रोज खबर जो है एक NGO की जानिब से तकरीब कराई गई थी इस्लामाबाद में, जिसमें जो है वो पार्लिमानी जो वक्त है इसका पंजाब असम्बली का, इसकी जो है वो ज़्यादा वर्कशॉप कराई गई थी और इनको तरबियत दी गई थी। इसी दौरान जो है इन्हें ऐवान वज़ीर आला में मदऊ किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असम्बली की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो है वो नून लीग के साथ वर्किंग रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है कि अपोजिशन जो है वो ऐवान सदर की दावत पर ऐवान सदर जाए, जिस पर जो है वो ऐवान सदर जाने से उन्होंने माजरत की। तकरीबन 10 के करीब अरकान सूबाई असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने ऐवान सदर जाने से माजरत की, जबकि इनमें पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसका अपोजिशन के साथ रवैया अच्छा नहीं है और अपोजिशन को जो है वो दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई कौमी मसला भी हो तो जो अपोजिशन है उसको साथ ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से वो ऐवान सदर नहीं जा सकते। बताया जा रहा है कि ऐवान सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर अरकान असम्बली के ना आने पर इज़हार नाराजगी भी किया गया है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आपको बताएं कि महकमा लेबर के कम अज कम तनख्वाह के कानून पर अमल दरामद के लिए हंगामी छापे। डायरेक्टर लेबर नॉर्थ अरशद तारड़ का टीम के हमरा गुलशन रावी लोअर माल का दौरा, जबकि सरफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रैंड हाइपर मॉल, वजीर फ्लिंग टोटल पंप कचहरी का दौरा किया। किसी मकाम पर कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अरशद तारड़ की जानिब से कहा गया। स्टोर्स पंप्स पर 12 घंटे काम के 10 से 16 हज़ार दिए जा रहे हैं। डायरेक्टर लेबर ने कहा कि वर्कर्स को डेली अलाउंस भी दिया जाता है जो वो बताते नहीं। पंप मालिक की जानिब से ऐसा बताया गया, जबकि अमजद वजीर सेक्रेटरी DG लेबर की हिदायत पर चालान के लिए जाएंगे। तैयब वर्क, मोहम्मद उस्मान, अदनान बाजवा, ताहिर हमीद और दीगर भी टीम में शामिल थे। आपको बताएं कि सदफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रैंड हाइपर मॉल और वजीर फिलिंग टोटल पंप कचहरी का दौरा किया गया है। महकमा लेबर के कम अज कम तनख्वाह के कानून पर अमल दरामद के लिए हंगामी छापे। डायरेक्टर लेबर नॉर्थ अरशद तारड़ का टीम के हमरा गुलशन रावी और लोअर मॉल का दौरा। सरफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रैंड हाइपर मॉल, वजीर फिलिंग टोटल पंप कचहरी का दौरा किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साउथ बट ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। साउथ बट, बताइएगा ये क्या मामला और किस तरह का दौरा रहा? जी, आज सेक्रेटरी लेबर और DG लेबर पंजाब की हिदायत पर लेबर लाहौर नॉर्थ और लेबर लाहौर साउथ की टीमों ने अचानक छापे मारे हैं। गुलशन रावी के इलाके में सदफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रैंड हाइपर मॉल, लोअर माल पर वजीर फिलिंग स्टेशन जो टोटल पेट्रोल पंप के नाम से मशहूर है, कचहरी के पास यहाँ पर अचानक छापा मार के जो वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन है उनकी कम अज कम उजरत के हवाले से सवाल जवाब किए गए। इसी हवाले से डायरेक्टर लेबर साउथ ने MM आलम रोड पर
جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور چینز ہیں النصر مال کابلر سمیت دیگر جو اسٹیبلشمنٹس ان کا دورہ کیا. کسی بھی شاپس اور اسٹیبلشمنٹ سمیت ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو منیمم ویج کا قانون ہے اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے باقاعدہ ان کے چلان کاٹے گئے. زیادہ تر جو سٹورز ہیں وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے اور اوسطاً 10,000 سے 16,000 روپے ان کی ویج ادا کی جا رہی ہے. ڈائریکٹرز جنہوں نے آج دورے کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر جو منیمم ویج کا قانون ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ 17,500 تنخواہ, جبکہ ورکنگ آورز صرف 8 گھنٹے ہو گئے. اگر کسی بھی ادارے نے ایکسٹرا ورکنگ آورز لینا ہے تو اس کو وہ ڈبل پے کرے گا, جو غیر قانونی طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور کسی قسم کی جو ایکسٹرا پے ہے وہ نہیں دی جا رہی. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر چلان کاٹے گئے ہیں اور کمپنیز کو انیشلی چلان کیا جائے گا اور آئندہ میجسٹریٹ کے ہمراہ باقاعدہ طور پر چھاپے مار کر ان اداروں کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعود بٹ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. محکمہ جیل کے وارڈر کی اپگریڈیشن 1 سال سے التوا کا شکار ہے. محکمہ داخلہ نے پولیس کے برابر گریڈ دینے کی سمری ارسال کر رکھی ہے. سمری وزیر قانون راجہ بشارت کے پاس زیر التوا ہے. جیل وارڈر کو 7واں, ہیڈ وارڈر کو 9واں گریڈ دینے کی تجویز دی گئی ہے. سمری میں چیف وارڈر کو 11واں گریڈ دینے کی تجویز دی گئی ہے. 6 ماہ محکمہ خزانہ میں زیر التوا رہنے کے بعد وزیر قانون کی زیر صدارت کمیٹی قائم کی گئی. کمیٹی وارڈرز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کرے گی, جبکہ جیل وارڈرز نے پولیس کے برابر تنخواہ اور گریڈ کا مطالبہ کر رکھا ہے. اس تمام تر معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. محکمہ جیل کے وارڈر کی اپگریڈیشن 1 سال سے التوا کا شکار ہے. محکمہ داخلہ نے پولیس کے برابر گریڈ دینے کی سمری ارسال کر رکھی ہے. سمری وزیر قانون راجہ بشارت کے پاس ہے. وارڈر کو 9واں سکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے. سمری میں چیف وارڈر کو 11واں گریڈ دینے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ 6 ماہ محکمہ خزانہ میں زیر التوا رہنے کے بعد وزیر قانون کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی گئی. کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار گھمن مفاد عامہ کی ترقیاتی اسکیمز کی جلد از جلد تکمیل کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن سے پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کی تمام ترقیاتی اسکیمز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ, بتائے گا پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کی کتنی اسکیمیں ہیں اور ان میں کتنی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں؟ بالکل جی, لاہور شہر میں ارکان اسمبلی کی ترقیاتی سکیمز ہوں یا روڈز انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹس کی سکیمز ہوں, ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے, اور وہ یہ خبر ہے کہ کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار گھمن جو ہیں وہ خاصے متحرک ہوئے ہیں, اور اس سے افسران کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو شعبہ انفراسٹرکچر ہے ان کے افسران کی دوڑیں بھی لگ گئی ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ 1 ارب 94 کروڑ 10 لاکھ کی 253 ترقیاتی اسکیمیں ہیں جو کہ پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے بینر تلے مکمل کی جانی ہیں. ان میں سے 133 جو ڈیولپمنٹس کی سکیمز ہیں ان کے ورک آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں, لیکن ایک بھی سکیم ایسی نہیں جس کو مکمل کیا جا چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے 150 سے زائد ایسی ڈیولپمنٹس کی سکیمز ہیں جن کے حوالے سے اب اثر نو منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 38 جو ڈیولپمنٹس کی سکیم ہیں وہ واسا اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئے ہیں, کیونکہ حکمران جماعت کے ارکان اسمبلی نے فنڈز جو ہیں وہ 16 کروڑ کے ٹرانسفر کروا لیے تھے. آپ کو بتائیں کہ اب اس حوالے سے شنید یہ ہے کہ جلد از جلد ان ڈیولپمنٹس کی سکیمز کو مکمل کروانا ہے, کیونکہ جو رپورٹ تیار کی گیا اس کی کل یا 1 روز بعد جو ہے وہ کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار احمد گھمن کو اس حوالے سے پٹیشن بھی دی جانی ہے. راؤ دلشاد حسین, بہت شکریہ. ایوان وزیر اعلیٰ میں پولیس کی ہنگامی مشق ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس اور ریسکیو 1122 شریک ہوئے. مشق میں فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا. ہنگامی مشق کا مقصد کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنا تھا. ڈی ایس پی کے مطابق مقصد فورس کا رسپانس ٹائم چیک کرنا تھا. ڈی ایس پی سول لائنز کی جانب سے بتایا گیا ہے. ایوان وزیر اعلیٰ میں پولیس کی ہنگامی مشقیں ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس اور ریسکیو 1122 شریک ہوئے. حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بینڈرتھ روڈ مارکیٹ کے تاجران کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات کی. تاجران نے مسائل سے صدر کو آگاہ کیا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ براندرتھ روڈ مارکیٹ کے تاجران کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ
सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख समेत दीगर अहदेदारान से मुलाकात हुई। ताजरान ने अपने मसाइल से आगाह किया और उनके हल के ऊपर भी बातचीत की गई। ब्रांडत रोड मार्केट के ताजरान का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, जिसमें सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख समेत दीगर अहदेदारान से मुलाकात की गई। बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां ब्रांडेड रोड मार्केट की झैली मार्केटों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों के वफ़द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली एहसान असगर और नायब सदर मियाँ जाहिद जावेद से मुलाकात की। लाहौर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख ने 1 साल के दौरान ताजर बरादरी के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से ताजर बरादरी को आगाह किया। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का ये कहना था कि 1 साल के दौरान शहर भर के ताजर बरादरी के लिए मिसाली इकदाम किए गए। 1 विंडो सहूलियाती मरकज़ बनाया गया, जिसमें ताजर बरादरी के मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिका मसाइल को एक ही छत तले हल करने में जो है वो मदद मिलेगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि रवां साल इलेक्शन में ब्रांडत रोड मार्केट से 2 मज़ीद नए कैंडिडेट जो हैं वो लिए जाएंगे और इस हवाले से उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ब्रांडत रोड मार्केट और दीगर मार्केटों में जो पार्किंग के हवाले से संगीन मसाइल मौजूद हैं, इस हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को आगाह किया गया है और चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस हवाले से वादा भी किया है कि ब्रांडत रोड मार्केट समेत दीगर मार्केटों में पार्किंग प्लाजों की तामीर के हवाले से वो वफाकी हुकूमत और इसके अलावा जो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सईद अहमद रीजनल डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। वजारत दाखिला की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फयाज हुसैन की मुअत्तली के बाद डायरेक्टर का ओहदा खाली था। फयाज हुसैन को गैर कानूनी वीज़े देने पर मुअत्तल किया गया। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताएं कि सईद अहमद रीजनल डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फयाज हुसैन की मुअत्तली के बाद डायरेक्टर का ओहदा खाली था। फयाज हुसैन को गैर कानूनी वीज़े देने पर मुअत्तल किया गया, जबकि सईद अहमद रीजनल डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। वजारत दाखिला की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। फयाज हुसैन की मुअत्तली के बाद डायरेक्टर का ओहदा खाली हुआ था, जिस पर तैनाती अमल में लाई गई है और वजारत दाखिला की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सईद अहमद रीजनल डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन ही वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि फयाज हुसैन की मुअत्तली के बाद डायरेक्टर का ओहदा खाली था। शहबाज शरीफ अवाम से यकजहती के लिए कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर 2 सितंबर को कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ मुमताज समाजी कारकुन फैसल ईदी से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ तूफानी बारिशों सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ नाजिमाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर भी जाएंगे। पार्टी के कारकुनान से सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग लेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अवाम से यकजहती के लिए कराची जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर 2 सितंबर को कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ मुमताज समाजी कारकुन फैसल ईदी से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ नाजिमाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर भी जाएंगे। पार्टी कारकुनान से सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग लेंगे। शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर 2 सितंबर को कराची पहुंचेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।